سب لوگ چاہتے ہیں کہ آصفہ بی بی بھی پریکٹیکل سیاست میں حصہ لیں۔ باضابطہ طور پر اسحاق ڈار صاحب کا نام جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے نہیں بھیجا گیا۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے بہت محترم ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہمارا الائنس ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ جی بالکل، آصفہ صاحبہ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی میں بالکل وہ ہیں اور سب لوگ چاہتے ہیں کہ آصفہ بی بی بھی پریکٹیکل سیاست میں حصہ لیں، اور میں تو کہوں گا کہ میرے ڈسٹرکٹ سے لڑیں، اور ہماری لیڈر ہیں وہ، لیکن ان کا اپنی سیٹیں ہیں اور وہ جہاں سے بھی لڑیں گی جی انشاءاللہ جیتیں گی۔ کہ نگراں سیٹ اپ کے لیے ضرور مشاورت ہوگی، لیکن اس وقت تک باضابطہ طور پر اسحاق ڈار صاحب کا نام جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے نہیں بھیجا گیا، نہ ہی اس پر کوئی ڈسکس ہوا ہے۔ میڈیا پہ یہ خبر ضرور ہے، اور ویسے تو اسحاق ڈار پر ہمیں کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے، لیکن جو نگراں سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں ذاتی طور پر جو میری رائے ہے وہ یہی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوں، اے پولیٹیکل ہو، شخصیت جو بھی ہو، اور نگراں سیٹ اپ کے لیے تو وہ زیادہ موزوں رہے گی۔ ویسے ہمیں اسحاق ڈار صاحب پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک ایشو جو ہے معیشت کا، اور جس میں آئی ایم ایف کا ایک اہم رول ہے، اور جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے یہ سارا کچھ ٹیکل کیا ہے، تو مے بی کوئی اس طرح کی ریکوائرمنٹ نہ ہو تو پھر تو یہ نگراں سیٹ اپ میں آ سکتے ہیں، ادروائز اے پولیٹیکل بندہ ہونا چاہیے، اور تاکہ الیکشنز اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ بہتر طریقے سے ہو سکے۔ مجھے جو آپ نے پہلے بات کی کہ فنکشنل جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں ضم، ایسا میں نہیں سمجھتا۔ فنکشنل لیگ اور پیر صاحب پگاڑ والوں کا اپنا ایک مقام ہے، ان کا ایک سلسلہ ہے، اور وہ ضم تو نہیں ہوں گے۔ الائنس ضرور ہو سکتا ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ضم ہوں۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے بہت محترم ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہمارا الائنس ہو، اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، اور مولانا صاحب کا بھی ووٹ بینک ہے، پورے ملک میں ہے اور ظاہر ہے سندھ میں بھی ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ضرور ہو۔ سیاسی طور پر سب کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، اور ہمیں کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ایم کیو ایم بھی ہمارے لیے ان کے ساتھ بالکل ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کی جہاں تک بات ہے تو پی ٹی آئی والوں کا ایک اپنا طرز ہے، لیکن بات کرنے میں کوئی چیز وہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان جو ہے ان کے تحفظات ہیں اور ان کی رائے کا ہمیں احترام ہے، لیکن میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ مردم شمار یہ جو سینسز ہیں یا جو کچھ بھی ہے، ان پر سب سے زیادہ تحفظات پاکستان پیپلز پارٹی کو رہے ہیں، اور جو ابھی کلیم یہ کرتے ہیں کہ جی کراچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ سب سے زیادہ اگر آواز اٹھائی ہے تو ہمارے سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے اٹھائی ہے۔ 2017 کے جو سینسز تھے اس پر بھی ہمیں تحفظات تھے، اور جو اب ہوئے ہیں ان پر بھی ہمیں تحفظات ہیں۔ ہمارا سمپل ایک موقف رہا ہے کہ جب آپ یہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں، ہاؤس کاؤنٹنگ ہو جائے یا ہیڈ کاؤنٹ کرتے ہیں، تو وہ کم از کم شیئر کریں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ۔ ایون جس کو آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی میرے اتنے گھر کے لوگ جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوئے ہیں۔ کل کو اگر کہیں پہ کوئی متنازع بات ہوتی ہے، کسی کو آبجیکشن ہوتا ہے، تو وہ اس کو چیک کر سکے۔ لیکن دوسری طرف ایم کیو ایم کا اسٹانس تو ہے پولیٹیکل ابھی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 کے سینسس پر آج تک ہمارے تحفظات ہیں۔ سندھ گورنمنٹ نے، سی ایم سندھ نے ان کو نہیں مانا، لیکن اس وقت ایم کیو ایم کے وزراء فیڈرل گورنمنٹ میں تھے، انہوں نے اس سینسس کو مانا تھا، اور اب بھی جو ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ان کا اپنا موقف ہے، لیکن ہمارے تحفظات ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سینسس بہتر نہیں ہوئے، ان کو مزید بہتر ہونا چاہیے تھا، اور اگر اس میں ایم کیو ایم پاکستان کے اعتراضات ہیں تو میں ان کو حق بجانب سمجھتا ہوں۔ جی بالکل، میں بہت پر امید ہوں، میں ایک سیاسی ورکر ہوں،
میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کے حالات ہیں اور الیکشن ٹائم پہ ہو جاتے ہیں تو اس ملک میں سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. مے بی اس کے پاس یہ سمپل میجورٹی نہ ہو حکومت بنانے کے لیے، لیکن عددی لحاظ سے سب سے زیادہ نشستیں ہوں گی. اور اس کی میں آپ کو وضاحت بھی کر دوں، سندھ میں ہم اپنا مقابلہ نہیں سمجھ رہے اور یہاں پہ ہم انشاءاللہ سویپ کریں گے. ساؤتھ پنجاب اس دفعہ بہت بہتر جائے گا. سینٹرل پنجاب میں بھی جو پہلے کی کمپیریزن میں ہمیں سیٹیں زیادہ ملیں گی. بلوچستان میں ابھی حالیہ انتخابات ہوئے ہیں بلدیاتی، وہاں پہ ہم بہت بہتر رہے ہیں اور ہمارے بہت سے ڈسٹرکٹ ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جیتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو پہلے ہماری ایک بھی سیٹ وہاں پہ نہیں تھی، اس دفعہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہاں بھی اکثریت میں آئیں گے. کے پی میں ہمارے لیے مقابلہ ہے، لیکن وہاں بھی ہماری کچھ سیٹیں جو ہیں وہ بالکل انشاءاللہ آئیں گی.